عدالتی احکامات کے بعد تجاوزات کے خلاف آپریشن تو جاری ہیں، لیکن اس کے باوجود کئی علاقوں میں فٹ پاتھوں اور سروس روڈ پر تجاوزات کی بھرمار ہے۔ تین ہٹی سے کریم آباد تک جگہ جگہ تجاوزات کی بھرمار ہی نظر آ رہی ہے، جس کے سبب ٹریفک کی روانی بھی شدید متاثر ہو رہی ہے۔ تو ہمیں لیاقت آباد سے جوائن کر رہے ہیں ہمارے نمائندے وجی الدین، اور اس وقت آپ کو بتاتے چلیں کہ ایم اے جناح روڈ پر ہی عبداللہ کچھ ایسی ہی صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے، اور ملک بھر سے تجاوزات کے خاتمے کے حکم پر عمل درآمد ابھی تک نہیں ہو سکا بالکل ہے۔ بالکل تو اور ایم اے وہاں جناح روڈ سے ہمارے ساتھ ہوں گے ہمارے نمائندے اصغر اصغر عظیم، عظیم۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اصغر عظیم سے۔ اصغر، کیا صورتحال، کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں؟ آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیے، اعلیٰ عدلیہ نے 3 دن کے اندر کراچی سمیت ملک بھر میں تجاوزات کے خاتمے کا حکم دیا تھا، لیکن اس پر مکمل عمل نہیں ہو سکا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں جزوی طور پر تو کارروائی ہوئی، لیکن جہاں کارروائی ہوئی وہاں پر تجاوزات دوبارہ قائم کر دیے گئے۔ میں ایم اے جناح روڈ سٹی کورٹ کے اطراف میں موجود ہوں، اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایم اے جناح روڈ اور سٹی کورٹ کے اطراف میں تجاوزات ویسے ہی موجود ہیں، اور ان تجاوزات میں سب سے بڑا مسئلہ ڈبل ٹرپل پارکنگ کا بھی ہے، جس کی وجہ سے شاہراہیں بالکل گلی کی شکل اختیار کر گئی ہیں اور ٹریفک کی روانی بری طریقے سے متاثر ہو رہی ہے۔ جبکہ اس کے ساتھ ساتھ مختلف لوگوں نے اپنے ٹھیے ڈال رکھے ہیں، جس میں اود کمشنر بھی ہیں، گنے والے بھی ہیں اور دیگر ٹھیے بھی ہیں، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے۔ اس پہ کارروائی کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ سٹی وارڈن یہاں نظر آ رہے ہیں، یہاں پر ٹریفک پولیس نظر آ رہی ہے، لیکن ان کے خلاف کارروائی کے لیے ان کے پاس لگتا ہے اختیارات ہی نہیں ہے۔ جبکہ یہ بالکل ایم اے جناح روڈ ہے، سٹی کورٹ ہے، قانون کی ناک کے ساتھ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بلدیہ عظمیٰ کراچی کا ہیڈ آفس جہاں میئر کراچی خود موجود ہوتے ہیں، یہ اس کے اطراف کا علاقہ ہے، جس کی صورتحال یہ ہے کہ اب تک ایسا لگتا ہے کہ یہاں کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ جبکہ 3 دن کے احکامات دیے گئے تھے کہ جی کراچی سمیت ملک بھر سے تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے۔ بالکل، بڑے واضح احکامات ہیں، اور ایم اے جناح روڈ تو ایسا علاقہ ہے کہ وہاں پر ٹریفک کی روانی ویسے ہی زیادہ ہوتی ہے، اور ٹریفک جیم کے معاملات بھی دیکھنے میں آتے ہیں، اور ایسے میں تجاوزات کی بھرمار سے یہ سارے معاملات پھر ڈبل پلس کی صورتحال میں ہو جاتے ہیں۔ تو وجی الدین کی طرف چلتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ وہاں پر وہ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں۔ وجی، بڑے واضح احکامات ہیں عدلیہ کی جانب سے، لیکن اس کے باوجود بھی ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے۔ اطراف کے علاقوں میں آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ بالکل، دیکھیں، اگر ایم اے جناح کی بات کی جائے تو ایم اے جناح میں یقیناً تجاوزات ہیں۔ اسی طرح کراچی کی مین شارع پاکستان اس کو کہا جاتا ہے، اور اگر ہم 3 ہٹی سے عائشہ منزل تک جائیں تو اس کے مقام پر لیاقت آباد، ڈاکخانہ، کریم آباد، اس کے علاوہ عائشہ منزل چورنگی، یہ وہ تمام علاقے ہیں جہاں پر جو تجاوزات ہیں اس کی بھرمار لگی ہوئی ہے۔ صرف یہی نہیں، صبح کے اوقات میں نہیں، جبکہ شام کے اوقات میں بھی جو یہاں پر جو پٹارے ہیں یا ٹھیلے والے ہیں وہ جو آ جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر پارکنگ کی بات کریں تو یہاں پر پارکنگ مافیا بھی جو ہے کافی زیادہ سرگرم ہے۔ ٹریفک پولیس یقیناً سڑکوں پر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود جو احکامات تھے عدالتی کہ یہاں سے تجاوزات ہیں اس کو جو ہے خاتمہ کیا جائے، تو ایسے ہمیں کہیں پہ بھی تجاوزات کے خاتمے کے لیے آپریشن تو یقیناً طور پر کیے جا رہے ہیں، لیکن آپریشن جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف کچھ ہی علاقوں میں کیے جا رہے ہیں۔ لیاقت آباد یا پھر ہم ڈاکخانے کی بات کریں تو یہاں پر فٹ پاتھ ہو، یا پھر ہم پل کے نیچے کی بات کریں تو یہاں پر بھرمار لگی ہوئی ہے۔ پیدل چلنے والوں کو سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، کیونکہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر کافی زیادہ جو ہے ٹریفک کی روانی متاثر ہوتی ہے۔ صرف یہی نہیں، ٹریفک کا رش ہوتا ہے، جس کے باعث جو پیدل چلنے والے ہیں ان کو جو ہے کافی زیادہ جی مشکلات ہوتی ہے، جس کے باعث جو لوگ ہیں وہ تو ہمیں پریشان دکھائی دے رہے ہیں، لیکن ٹریفک کی روانی ہے وہ جو ہے سب سے زیادہ متاثر ہوئی، چاہے صبح کے اوقات میں جب لوگ آفس جا رہے ہوتے ہیں یا آفس سے گھر جانے کے لیے جب شارع پاکستان کا رخ کرتے ہیں، تو سب سے زیادہ یہاں پر جو تجاوزات کا مسئلہ ہے وہ جو یہاں پر جس کا خاتمہ جی نہیں کیا جا رہا۔ شہریوں کا بھی مطالبہ ہے کہ یہاں سے بالکل، شہریوں تجاوزات کو کا بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، تجاوزات کی بھرمار ہو گئی ہے، اور شہر کا کوئی ہی علاقہ شاید ایسا ہوگا کہ یہاں پر تجاوزات کے معاملات نہ ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی اب تک کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے۔ احکامات کو ہوا میں ہی اڑا دیا گیا ہے۔ اصغر عظیم اور ان کے ساتھ وجی الدین اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود بھی ملک بھر میں تجاوزات ختم نہ کرائی جا سکے۔ اسلام آباد میں تجاوزات کی بھرمار نے شہریوں کا جینا محال کر دیا ہے۔ وفاقی دارالحکومت کے تجارتی مرکز G9 کراچی کمپنی میں تجاوزات سے نہ صرف پیدل چلنے والوں کو مشکلات ہیں بلکہ خود دکاندار بھی پریشان ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد دانش سے۔ جی دانش، بتائیے گا اس حوالے سے۔
جی بالکل، تجاوزات کے خلاف سپریم کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود اسلام آباد کی انتظامیہ تجاوزات کے خلاف آپریشن کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے۔ اس وقت میں شہر اقتدار کے سیکٹر G9 مرکز میں موجود ہوں اور یہاں بھی روڈ کے دونوں جانب اور فٹ پاتھ پر بھی جو ٹھیلا مافیا ہے، جو پھٹا مافیا ہے، انہوں نے یہاں پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ اس وقت اگر میرے کیمرہ مین عمیر رفاق آپ کو دکھا سکے تو یہاں فٹ پاتھ پر بھی جو ہے دکاندار ہیں، انہوں نے اپنی دکانوں کے سامنے جو فٹ پاتھ ہے، جہاں پر جو جگہ پیدل چلنے والوں کے لیے بنائی گئی ہے، وہاں پر انہوں نے اپنا کاروبار کیا ہوا ہے، وہاں پر انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ ٹھیلے لگائے ہوئے ہیں۔ چونکہ یہ سیکٹر G9 کا مرکز ہے، یہاں پر شہریوں کی آمد و رفت کا جو سلسلہ ہے وہ یہاں پر جاری رہتا ہے، اور یہاں اگر میں صرف مین روڈ کی بات کروں تو مین روڈ پر بھی جو ٹریفک کی آمد و رفت کا سلسلہ ہے وہ بھی یہاں پر جاری رہتا ہے۔ لیکن چونکہ یہاں پر پھٹا مافیا، ٹھیلا مافیا کا یہاں پر راج ہے، اور اس وجہ سے یہاں جو ٹریفک کی آمد و رفت ہے وہ کافی متاثر ہوتی ہے۔ ایون کہ جو یہاں پر شہری شاپنگ کرنے کے لیے آتی ہیں فٹ پاتھ پر، چونکہ یہاں پر ٹھیلا مافیا، پھٹا مافیا اور یہاں پر مختلف سٹالز لگے ہوئے ہیں، مارکیٹ کے اندر سٹالز کی جو ہے وہ بھرمار ہے، جس کی وجہ سے جو پیدل چلنے والے ہیں ان کے لیے بھی یہاں کافی پریشانی اور تکلیف کا سامنا ہے۔ جی آپ کو بتائیں کہ لاہور کو تجاوزات سے کلیئر نہیں کروایا جا سکا، ضلع انتظامیہ نے تاجروں کے آگے گھٹنے ٹیک دی اور مارکیٹس میں آپریشن نہ ہو سکا۔ شہریوں کو مارکیٹ جاتے مشکلات کا سامنا ہے۔ تفصیلات وحید گجر سے جان لیتے ہیں۔ جی وحید، صورتحال سے آگاہ کیجیے گا۔ جی دیکھیں، معزز عدالت کی جانب سے یہ حکم جاری کیا گیا تھا کہ 3 روز کے اندر جو ہے شہر بھر کو تجاوزات سے پاک کیا جائے، مگر ابھی بھی صورتحال جو ہے وہ جوں کی توں ہے، کیونکہ جتنی بھی شہر کی بڑی مارکیٹس ہیں وہاں پر تجاوزات کی بھرمار ہے، اور تاجر جو ہیں اپنی دکانوں کے باہر ایک اپنی نئی دکان لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، جس سے ہم نے دیکھا کہ عام شہری جو ہیں ان کو بازار میں آتے، مارکیٹس میں آتے اچھی خاصی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس حوالے سے تاجروں کا کہنا ہے کہ کوئی میکینزم ایسا بنایا جائے تاکہ ان کا بھی کاروبار متاثر نہ ہو، اور دوسرا جب خریدار یہاں پر آتے ہیں ان کو بھی آنے کے جانے کے حوالے سے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مگر دوسری جانب جو انفورسمنٹ انسپیکٹر جو ہیں ضلع انتظامیہ، وہ کافی حد تک ناکام دکھائی دیتی ہے تجاوزات کو ختم کرانے کے حوالے سے، جس سے عام آدمی جو ہے مارکیٹس میں آتے ہوئے کتراتا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے جب وہ مارکیٹ میں آتے ہیں ان کو جگہ نہ ملنے کی وجہ سے اچھی خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جی سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود پشاور سے تجاوزات کا خاتمہ نہ ہو سکا۔ شہر کی سڑکوں پر تجاوزات مافیا کا راج برقرار ہے، اور ریڑھی بانوں اور دکانداروں نے فٹ پاتھوں پر بھی قبضہ جمایا ہوا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں پشاور میں اپنے نمائندے خالد الرحمان سے۔ جی خالد، بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، پشاور میں تجاوزات مافیا کا راج آج بھی برقرار ہے۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ 3 دنوں کے اندر جو تمام شہر ہیں وہاں پر تجاوزات کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اس حکم کے بعد پشاور کے بیشتر علاقوں میں کارروائی کی گئی تھی، لیکن جیسے ہی یہ کارروائی ختم ہو گئی تجاوزات مافیا نے دوبارہ سے سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر اپنا قبضہ جما لیا ہے۔ کچھ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ کئی بار ہوا ہے، اس کا صفائی ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود مہینے بعد 2 مہینے بعد یہ دوبارہ وہی جگہ پر جو ہے نا بیٹھ جاتے ہیں۔ ابھی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی طرف سے بیٹھتے ہیں، یا اس کے پیچھے جو دکان ہے وہ اس کو بٹھاتے ہیں، یا اس کے پیچھے کوئی اور راز ہے۔ بہت لوگوں کو اس چیز سے تکلیف ہے سر، بہت تکلیف ہے، لیکن یہ چیز ختم نہیں ہوتا ہے نا۔ اگر ختم کرے دوبارہ یہ نمودار ہوتا ہے نا، دوبارہ وہی چیز شروع ہو جاتا ہے نا۔ ایک اور شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ یونیورسٹی جانے کے لیے ہمیں شارٹ کٹ یوز کرنا پڑتا ہے، تو جب یہاں سے گزرتے ہیں تو گزرنے کا راستہ تک نہیں ہوتا، اور جب کسی کو بولو کہ یہاں پہ آپ کیوں بیٹھیں تو الٹا وہ بدماشی کرتے ہیں، لڑتے ہیں، غصہ کرتے ہیں۔ جی بالکل، ان کی باتیں آپ نے سنی۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ انتظامیہ تو برائے نام کارروائی یہاں پر شروع کر دیتی ہے، لیکن جیسی ہی ان کی کارروائی ختم ہو جاتی ہے یہ لوگ دوبارہ سے اپنی جگہوں پہ قابض ہو جاتے ہیں۔ جی